المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلوات. سوئم کی مجلس ہے اور مجلس ایک ذاکر مولا کی. نام صداقت حسین ہے. تو بس ایک چھوٹا سا 35 سے 40 منٹ کا سفر ہے اور ایک بحث چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ صداقت حسین ہے تو صادقین کی گفتگو ہو جائے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. بس اور بس مومن تو وہ ہیں. بس اور انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. بس اور بس مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر ثم لم یرتابوا اور ایمان لانے کے بعد کبھی شک نہیں کیا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمان لانے کے بعد انہوں نے کبھی شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں. اب قرآن نتیجہ دیتا اولئک ھم الصادقون. ارے وہی تو سچے ہیں, وہی تو سچے ہیں. قرآن نے بڑے عجیب لہجے میں گفتگو فرمائی ہے. بس اور بس مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اور ایسا ایمان ہو کہ ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر شک کر لیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا. اس لیے کہ ایمان شک کا نام نہیں ہے, یقین کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد. ایمان شک کو نہیں کہتے, ایمان کہتے ہی یقین کو ہے. جتنا یقین بڑھتا جائے گا ایمان اتنا مستحکم ہوتا جائے گا. یقین جب اپنے کمال کو پہنچ جائے تو کل ایمان بن جاتا ہے. یقین جب اپنے کمال کو پہنچ جائے, یقین پھر جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یقین جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو کل ایمان بن جاتا ہے. یقین جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو کل ایمان بن جاتا ہے. اور یقین جب کل ایمان کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے لو کشف الغطاء وازددت یقینا. اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا. اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مولانا درسہ اجازت کے ساتھ کہ اضافے کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں کمی ہو. جہاں کمی ہو اضافے کی گنجائش وہاں ہوتی ہے. جہاں یقین کامل ہو وہاں اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب یقین اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو کل ایمان جب جسم اختیار کر لے
فرمائے، توجہ فرمائے۔ تو اب اس کل ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے، کل ایمان آسان ہے نا، پیغمبر نے فرما دیا ہے۔ میں اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اگر سمجھیں گے تو بہت مشکل ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو معرفت ہے۔ ارے غور کر، سمجھ میں آ جائے تو معرفت ہے۔ جب انسان کل ایمان بن جائے تو اس کا دیکھنا عبادت۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جب انسان کل ایمان بن جائے تو اس کے کل ایمان کی شکل کو دیکھنا عبادت، اس کے تذکرے کو سننا عبادت، اس کا ذکر کرنا عبادت۔ کمال ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت، اس کا تذکرہ سننا عبادت، اس کے چہرے کو دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اور پھر یہ بھی جب اپنے کمال کو پہنچے تو ذکر اس کا ہوتا ہے، مزہ خدا کے ذکر کا ملتا ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد نے۔ یہ رئیس جانچوی کی زبان نہیں ہے، میں تو ادا کر رہا ہوں اس مفہوم کو، ورنہ یہ زبان ہی کسی اور کی ہے، زبان کسی اور کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ذکر کرنا عبادت بنے گا، اس کا ذکر کرنا عبادت بنے گا۔ دنیا میں ایک ہی بشر ہے کہ جس کا ذکر بھی عبادت، چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اب میں کہتا ہوں جس کا ذکر عبادت ہو اس کے ساتھ رہنا کتنی بڑی بات۔ صلوات پڑھے محمد۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بحث ممبر پہ عجیب نہیں ہے، شکر ہے خدا کا کہ ہمارا مولا ایسا ہے، ہم نے کسی بھکاری کو نہیں مانا ہے، امیر کو مانا ہے۔ یہ بحث ممبر پر یہ عظمت علی کے لیے نہیں ہوتی، معرفت مولا کے لیے ہوتی ہے۔ عظمت اور ہے، معرفت اور ہے۔ عظمت اور معرفت میں فرق محسوس کریں گے۔ علماء اسلام نے مولا علی کی سمانی حیات لکھی، دبا کے خوب قلم چلایا، مگر کمال یہ ہے کہ جو علی کے دشمن تھے وہ بھی رضی اللہ ہے۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل ایک ہو محبتیں دو ہو؟ نہیں، غور نہیں کیا، دل ایک ہو اور محبتیں۔ علی علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان سے بھی دوستی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر علی سے محبت ہے تو علی ہی سے محبت ہے۔ نہیں، ایک فقرہ آتا ہے ہم علی کو بھی چاہتے ہیں۔ اے سبحان اللہ، ہم یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جملہ ذہن میں آتا ہے اور زبانوں سے نکلتا ہے، ہم علی کو بھی چاہتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی نہیں۔ ہائے ہائے، تو ہم میں ان میں فرق یہ ہے، وہ علی سے بھی کرتے ہیں، ہم علی ہی سے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ ہے، اس دور میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ ایسی بحث جو شکل ہے کہ شیخ عثمان ریاض خیر آبادی کا شعر ہے، یہ پڑھا تو نہیں جاتی، یہ ایسی باتیں پڑھا کرتے تھے پہلے علماء، اب ذرا گریز کرتے ہیں، اخلاقیات پر زیادہ زور ہے۔ اما اخلاق اسی وقت تو کام آئیں گے جب ایمان مستحکم ہوگا۔ ساری چیزیں کام آئیں گی مگر ایمان کے ساتھ، جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیخ ریاض خیر آبادی کا شعر ہے، ہر جگہ یہ بحث نہیں کی جاتی مگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھوتے جام ہیں، منت کے کچھ الگ رکھے۔ دوسرا مصرع پیغام ہے، اچھوتے جام ہیں، اچھوتے جام ہیں، منت کے کچھ الگ رکھے۔
کسے پلاؤں کوئی پارسا نہیں ملتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں. وہی تو سچے، وہی سچے جو کبھی شک نہ کرے. شک نہ کرے. قرآن نے سچے تو بتایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک آیت اور، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اے ایماندارو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان لائے ایماندارو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنا بڑا انڈیکیشن ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانے کے لیے تقوی ضروری ہے. اور نے کیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنی بڑا اشارہ ہے، کتنی بڑی علامت ہے کہ تقاضا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دو لفظ ہیں، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان سچوں کے ساتھ بغیر تقوی کے ہو نہیں سکتے. ہائے ہائے، میرے صلوات پڑھے محمد والے. وہ کچھ ایسے سچے ہیں کہ ان کے معیت کے لیے، ان کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. جب تک تقوی نہیں ہوگا ان کے ساتھ ہو نہیں سکتے. یہ ایک منزل ہے جہاں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر اعلان تو ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر سچے کون ہے یہ پتہ نہیں ہے. سچے کون ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے. ابھی تو میں نے آیت پڑھی عنوان میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. ان کی پہچان بتائی ہے، چہرہ نہیں دکھایا ہے. پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دوسرے میں سچوں کی پہچان ہے مگر چہرہ نہیں دکھایا ہے. تو اب چہرہ ہونا چاہیے، پتہ تو چلے وہ سچے کون ہیں. جب تک یہ پتہ نہ چلے گا کہ وہ سچے کون ہیں، ان کے ساتھ ہونا ثابت ہی نہ ہو پائے گا. لہذا اللہ نے ایک ایسا میدان تیار کیا کہ اپنے بھی دیکھے، غیر بھی دیکھے، اور پورے صداقت کی جماعت کو اللہ نے میدان میں اتارا. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صادقین کی پوری جماعت کو اتارا میدان میں، پوری جماعت کو اتارا. یعنی اب تک جتنے سچے تھے وہ سب میدان میں اتر آئے ہیں. اللہ کسی کو صدیقہ کہتے رہیے، قرآن تو انہیں سچا کہتا ہے. ارے نصارائے نجران نے دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں. اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے، ارے صلوات پڑھے محمد والے. انہیں نے کہا کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ سے کہیں یا اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. یہ نصارہ تھے جو کہہ رہے
کہ اگر اشارہ کر دے. معرفت کا تقاضا یہ نہیں ہے، معرفت کا تقاضا اور ہے. انہیں اشارے کی ضرورت نہیں ہے، ارادے کی ضرورت ہے. ارے صلوات تو بڑے محمد. نصارائے نجران کا جملہ اذان عاطیہ میں ہوگا کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے. ارے بھائی انہیں اشارے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادہ کر لے، صرف ارادہ کر لے. ان کا ارادہ ہی کافی ہے، ان کا ارادہ ہی کافی ہے. چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں لفظوں کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے. ارے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پھر صلوات پڑھے، پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان کو اشارے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادہ کر لیں. ان کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے. کیسے دلیل قائم ہوگی؟ کیسے دلیل قائم ہوگی؟ کہ دلیل کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ یاسین کی آخری آیت ارشاد ہوتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کہے کہ وہ ہو جا. اور ہی نہیں کیا بھائی، بہت سوال کا ترجمہ کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، میری تصدیق فرمائیں گے. یہ باتیں بڑی دشوار ہوتی ہے، لفظوں کو، عربی لفظوں کو اردو میں ڈھالنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا ہوں ایک ایک لفظ پر چھوٹی چھوٹی سی بحث کروں گا. انما امرہ اذا اراد شیئا، بس اس کا امر یہ ہے کہ جب اس نے کسی شے کے لیے ارادہ کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بہت ہی محتاط انداز میں. اذا انما امرہ اذا اراد شیئا، بس اس کا بس اور بس اس کا امر یہ ہے. اذا اراد، جب اس نے ارادہ کیا، شیئا کسی چیز کے لیے. کیا ارادہ؟ ان یقول لہ، کہ اس کے لیے کہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے. اس سے آسان ترجمہ میں نہیں کر سکتا. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو کہے کہ ہو جا، یعنی کہنے کا ارادہ کرتا ہے. اللہ کو لفظ کن کی ضرورت نہیں ہے. وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے، چیز وجود میں آ جاتی ہے. انہیں اشارے کی ضرورت نہیں ہے. جو امام سعدی امام محمد باقر فرماتے ہیں نہیں لو، فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. نحنو ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، ہم اللہ کا ارادہ ہے. اگر کسی کو اللہ کا ارادہ دیکھنا ہو تو اللہ تک تو پہنچ نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بزرگوں سے دعا کی ضرورت ہے. جب انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہ اس شے کے لیے کہے کہ ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے. اسے کن کہنے کی ضرورت
کل کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت دور لے جا رہا ہوں. ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہونے لگا ہے ایرانیت سے، اردو میں شامل کیا گیا. عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے تھی. تو ہمارے یہاں وہ لفظ استعمال ہو رہا ایام. ادب پڑھا ہی نہیں ہے، بے ادبی کی انتہا ہے. ارے اردو زبان میں یہ لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ اردو زبان میں یہ لفظ اردو زبان میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر جہال کی منڈی ہے. پڑھنے لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، سن لیا ہے بس کافی ہے. جس کو دیکھو اس شرم کرو، کیا لفظ بول رہے ہو؟ یہ لفظ تمہارے بولنے کا ہے، تم بولو. ایران میں بولا جاتا ہے. اچھا تو جو ہمارے اردو میں بولے جاتے لفظ بولو ایران میں جا کے کہو کھیر. صلوات پڑھے محمد اللہ. دیکھیں اے مولانا میں اردو بول رہا ہوں. صلوات پڑھے اور بعض جگہ بڑے جیالے نکلے اور انہوں نے کہا تابوت نکالیں گے حضرت زہرا. ارے کہاں سے یہ جہالت آئی؟ جس کا تابوت بھی شب میں اٹھا تھا اس کا تابوت سڑکوں پہ لے کر نکل رہے ہو اور فخر کر رہے ہو. یعنی تابوت نکلنا چاہیے مگر عورتوں میں. صلوات پڑھے محمد والے پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایران میں نہیں کہتا بے شک صحیح ہے، وہاں کوئی مانوی اولاد ہے، کوئی واقعی اولاد ہے. وہاں ہمارا ہندوستان سڑک پہ اپنے بھی گزرتے ہیں غیر بھی گزرتے ہیں. لہذا احتیاط لازم کے طور پر پرہیز بہتر ہے. سرکار میں مجتہد تو نہیں ہوں، فتویٰ تو نہیں دے سکتا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ایسا کر لو، ایسا کر لو. تو اب میں بہت دور لے جا رہا ہوں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا زمانہ گزرا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو شے وجود میں ارادے کے ساتھ ہی شے وجود میں آ جاتی ہے. اب یہ بحث ہی بیکار ہے کہ فاطمہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے یہاں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد والے. اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی ہے. بی بی نے کہہ دیا کپڑے درزی کے یہاں ہے تو اینف ہے، کپڑے درزی کے یہاں ہے. اور فاطمہ زہرا نے کوئی تھان نہیں بھیجا تھا درزی کے یہاں. مگر جیسے ہی حضرت زہرا نے یہ لفظ کہنے کا ارادہ کیا، لفظ کہنے کا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں، یہ لفظ. مگر جو بولتا ہے آدمی سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں صحیح مگر سوچتا ضرور ہے. لفظ بولنے کا حضرت زہرا نے ارادہ کیا. جیسے ہی فاطمہ نے ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا. اور اگلے روز جو رضوان آیا تو وہ رضوان بن کے نہیں آیا. ارے صلوات تو پڑھے محمد علیہ اللہ. وہ رضوان بن کے نہیں آیا بلکہ آیا کیا؟ صلوات پڑھے محمد والے. آیا تو کیا بن کے آیا؟ خیاط. میں حسنین کا درزی ہوں. اس کو خیاط کو بھی اردوا لینا. میں حسنین علیہ السلام کا درزی ہوں. ہم نے کہا تم تو رضوان ہو، درزی کہاں سے ہوئے؟ کہنے کہ نہیں، آج آیا ہوں تو درزی بن کے آیا.
آج آیا ہوں تو درزی بن کے آیا. ارے منصب میں کوئی گھٹت تو نہیں ہو گئی؟ تم تو رضوان ہو، رضوان ہی کہہ دو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کہا نہیں، تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے ان کے دروازے پر بڑے بن کے مت آنا. ارے نے غور نہیں کیا، بہت بڑی بات کہہ رہا. اہل بیت کے دروازے پر کبھی بڑے بن کے نہ آنا، چھوٹے بن کے آؤ گے بڑے خود بخود بن کے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ارادہ اہل بیت ارادہ رب ہے، ارادہ پروردگار ہے. اہل بیت ارادہ پروردگار ہے. اللہ کا ارادہ محمد و آل محمد علیہ السلام علیہ السلام. اس سے کہا کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے. ارے انہیں اشاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. اگر انہوں نے سوچ لیا کہ یہ جگہ کو چھوڑ دے پہاڑ، تو پہاڑ جگہ کو چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کا ذکر سننا عبادت. ذکر کرنا، ذکر سننا، چہرے کو دیکھنا، تین چیزیں ہیں نا، تین چیزیں ہیں. اذہان عالیہ میں رہنا چاہیے. ذکر کرنا عبادت، ذکر سننا عبادت، چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت. قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کے لفظوں کو دیکھنا عبادت، قرآن کے لفظوں کو دیکھنا عبادت. ظاہر قرآن اور ہے، باطن قرآن اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بیٹا تمہیں خدا ہزاروں برس کی عمر دے، پڑھو لکھو، ترقی کرو، اتنی ترقی کرو کہ اپنے خاندان کے لیے اور قوم کے لیے عزت کا سبب بنو. اب میں بہت تیزی سے گزرا ہوں چونکہ وقت کم ہے، لہذا میں سوچتا ہوں کہ پیغام دیتا ہوا چلا جاؤں. اور آخری بات اس ضمن میں کہوں کہ چہرے کا دیکھنا عبادت، ذکر کا سننا عبادت، ذکر کا سننا عبادت. یہی تو وہ تذکرہ ہے، یہی وہ ذکر ہے کہ جس میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. آ گئے تو آ گئے، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. ورنہ آپ دوسرے کام کے لیے نکلیے تو ایک کام کے لیے فکر رہتی ہے، کیا ہو رہا ہوگا، کیسے ہوگا. مگر اہل بیت کے ذکر میں آ گئے اور الحمدللہ مامور صداقت ذاکر اہل بیت تھے، ذاکر اور ایسے کہ بہتوں کو سکھایا بھی. ہائے ہائے، چشمہ ہونا کمال نہیں ہے، پانی پلانا کمال ہے. صلوات تو پڑھے محمد علیہ محمد. ان کی عظمت ذاکر اہل بیت ہونے کے ناطے بہت بڑی ہے. مامور ریاض حیدر یہ بھی سوس خان، تینوں بھائی بڑھیا سوس خان، اچھے سوس خان. ایسے نہیں کہ روایتی انداز کے سوس خان، ایسے سوس خان کہ اس فن میں اضافے کا سبب، فن میں اضافے کا سبب. مامور ریاض حیدر تو فوٹو ادھر لگا ہوا ہے. کیا ایسا سوس خان صاحب پاکستان میں جب ہم گئے، ریاض حیدر ریاض حیدر ریاض حیدر، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تینوں بھائی بہت اچھے سوس خان. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک ہی بات کہوں گا، میں اس سے زیادہ نہیں. یہ غالباً ماں کی تربیت کا اثر ہے یا آغوش کا؟ ایک اور نہیں کیا آپ نے. ماں کی تربیت کا اثر ہے یا آغوش کا؟ بچے جس گود میں پلتے ہیں اسی مزاج کے اٹھتے ہیں. یقیناً ماں باپ کے یہاں کوئی ایسی چیز اہل بیت کے یہاں تھی کہ اللہ نے بچوں کو
منٹ کے لیے صلوات پڑھے محمد والے. صداقی سوسخانی میں مشہور ہے. ہم نے بزرگوں کو، یہاں کے بزرگ تھے جو اب نہیں ہے، ان کو سنا ہے سوسخانی میں الحمدللہ کیا پائے کہ سوسخان، اور ماموں نے اپنے بات کے لیے اپنا جانشین بنا دیا. علی شاہ اور بچے یہ جانشین ہیں. اور میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ دنیا کا ہر کام چھوڑ دینا مگر عزاداری کے کام آنا. ارے نہیں غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. عزاداری کے کام آنا. مرتے وہ ہیں جو عزادار نہیں ہوتے، عزاداروں کو موت نہیں آتی. مرتا وہ ہے جس کا ذکر مٹ جائے، جو سینہ میں موجود ہو وہ زندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا شعر پڑھا، زندہ باد جزاک اللہ. کہ مولا آئے تو سجدہ تعظیمی کیا، پاؤں پر سر رکھ کے سجدہ. یہ اس طرح سے ٹیکنک سے شعر پہنچ جاتا ہے. آج کل تو شاعری ہو رہی ہے، شروع کرتے ہیں تیرا تیرا قدم آسمان پہ. سبحان اللہ. اپنے باپ کو تو کہتے نہیں، اپنے مولا کو تو کہہ رہے ہیں. ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد. تیرے خطبوں کی فصاحت زینب، رے کیا تیرا میرا ہوتا ہے. شاعری سستہ اور پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ ادب کے لیے ہے، ادب کا لحاظ ہونا چاہیے. شاعری وہی ہے جہاں بے ادبی نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور ہمارے یہاں تو ان چیزوں سے اگر پرہیز کیا جائے تو بہت اچھا ہے. بہت خوبصورت لہجے میں شعر کہہ دیا ہے. سجدہ تعظیمی کیا، سجدہ نہیں سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی کی اہمیت ہے. سجدہ تعظیمی ہی تھا جو جناب آدم کے لیے کرایا گیا تھا. ہائے ہائے. سجدہ تعظیمی میں قبلے کی شرط نہیں ہے. اے بھائی مسیح صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ہری بات سن. صلوات پڑھے محمد والے. سجدہ تعظیمی کیا پائے مولا. بے شک مولا تشریف لاتے ہیں، قبر میں تشریف لاتے ہیں. اور جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو ایک ہی شخصیت ہے جسے علی کہتے ہیں. قدم قدم پہ مولا سہارا بنتے ہیں. اور جب امامت کی گفتگو آتی ہے کہ تیرا امام کون ہے تو مولا خاموش رہتے کچھ دیر کے لیے. اگر بتا دیتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ وہیں سے ایک اشارہ ہوتا ہے. کہہ دے تیرا پہلا امام میں، تیرا پہلا امام میں. پہلا امام بس چند منٹ مسائل. پہلا امام میں ہوں. اور اس نے اماموں کو گنانا شروع کیا، شمار کرنا شروع کیا. میرا پہلا امام علی بن ابی طالب، میرا دوسرا امام حسن مجتبی. تیسرے امام تک پہنچا تھا کہ زبان لڑکھڑانے لگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان لڑکھڑانے لگی. تو ابھی زبان لڑکھڑا رہی تھی کہ قبر ہی کے کونے سے آواز آئی، اس سے زیادہ سوال نہ کرو، یہ میرے حسین کا عزادار ہے، یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اس سے زیادہ سوال نہ کرو. ارے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ایک اور بستر پہ لیٹا ہوا تھا، کتاب دیکھ رہا تھا. کتاب میں یہی چیپٹر آیا کہ ایک آواز آتی ہے کسی بی بی، ایسا لگتا ہے کوئی کوک جلی ماں قبر میں آ گئی ہے. اب کہتی ہے دیکھ نہ رہے ہو کہ میرے حسین کا عزادار ہے، اس سے زیادہ سوال نہ کرو، اس سے زیادہ سوال نہ کرو. میں نے سوچنا شروع کیا اور میرے ساتھ تاثر کہنے لگے کہ جب بیوی کو ایک چاہنے والے کی تکلیف
گوارا نہیں ہے. تو جب حسین دوش زین پہ ڈول رہے ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے اماں مجھے سنبھال لیجئے، اماں حسین زمین پر گر رہا ہے. چونکہ ادائے حضرت زہرا کا زمانہ ابھی ختم ہوا ہے، وہیں سے ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ بی بی کو کتنی اذیت ہوتی ہو، بی بی کو کتنی تکلیف ہوئی ہو. ابھی ادائے فاطمہ زہرا کا زمانہ گزرا ہے. علی علیہ السلام نے جنازہ زہرا کو تیار کر کے صحن خانہ میں رکھا اور آواز دی زینب اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. ابھی جو جن کا انتقال ہوا ہے ان کے جنازوں پہ خوب رونے والے روئے، اور فاطمہ کے جنازے پہ رونے والے کتنے تھے. علی علیہ السلام نے آواز دی زینب اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا اماں خدا حافظ و ناصر، اماں ہمارا آخری سلام. زینب پیچھے ہٹی، ام کلثوم آگے بڑھی اور ام کلثوم نے آگے بڑھ کے کہا اماں لالا کے حالات بتا دیجئے گا. ام کلثوم پیچھے ہٹی تو حسن مجتبیٰ آگے بڑھے. حسن مجتبیٰ نے ماں کو سلام کیا، اماں آخری سلام. مگر تاریخ کہتی ہے کہ علی نے صرف زینب سے کہا تھا، باقی بچے خود ماں سے ملے تھے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ سب بچے مل لیے مگر حسین گوشے میں ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں. حسین گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو. یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے حسین میں، رشتہ داری الگ مگر حسین کے ذاکر تھے. اس لیے رشتہ داری سے بالا تر ہے حسین کا ذکر. یہ ایک عجب مجمع آیا ہوا ہے، باہر تک مجمع پھیلا ہوا ہے. تو امیر المومنین نے حسین کو دیکھا، حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ تو حسین کا سر جھکا ہوا تھا. حسین نے سر کو اٹھایا، ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں، لرزتے ہوئے ہونٹ، اور اب حسین کہتے ہیں بابا اماں نے یہ عادت ڈالی تھی کہ اماں بلاتی تھی تو ہم آتے تھے. آج اسی کا انتظار ہے کہ اماں بلائے تو ہم اماں سے ملے. بھئی آواز فاطمہ کے کان سے ٹکرائی، بندے کا پھر ٹوٹے، ارے میرے حسین ماں کے گلے سے لگ جا. حسین تیزی سے چلے، جہاں کھڑے تھے تیزی سے چلے. لیکن راوی کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ جب تیزی سے چلے تھے تو دوڑ کے لپٹ گئے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے، جتنا جی چاہے روئیے گا. جب دوڑ کے گئے تھے تو جا کے لپٹ گئے ہوں گے، مگر راوی کہتا ہے کہ لپٹے نہیں. جنازے کے قریب کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ کہا اماں آج آخری وقت میں آپ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم آ گئے ہیں. اماں جب کربلا میں ہم آواز دیں تو اماں سنبھال لینا. حسین نے کسی کو نہیں بلایا، آواز دی اماں حسین گر رہا ہے. تو تھر تھراتے ہوئے ہاتھ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بغلہا و بنیہا. پروردگارہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ جو حاضرین میں سے تشریف لائے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما اور مرحوم کے درجات کو بلند فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ. ملت میں پروردگار اتحاد قائم رکھ، محبت کو قائم رکھ. امام زمانہ علیہ السلام کے
ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر صداقت حسین ابن ریاضت حسین، ریاض حیدر ابن ریاضت حسین، عاشق حسین ابن محمد ذکی کی ارواح کو اشارے سے